السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على ساكن کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سلام علیکم. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام حسین سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام احادیث نبوی کی روشنی میں. آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ محدثین اہل سنت کے یہاں جو انہوں نے نبی گرامی سے احادیث نقل فرمائی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے مقام، منزلت اور شان و عظمت کے سلسلے میں وہ کیا ہیں. انشاءاللہ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے مقام اور عظمت کو احادیث نبوی کے روشنی میں جاننا چاہیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین علیہم السلام جوانان جنت کے سردار ہیں. قابل غور بات ہے کہ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی گرامی کے اس حدیث کو کس نے اور کہاں کہاں نقل فرمایا ہے. احمد ابن حنبل نے مسند میں، بیہقی نے السنن الکبریٰ میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں، ابن ماجہ نے سنن میں، سیوطی نے الجامع الصغیر میں، ترمذی نے سنن میں، حاکم نیشاپوری نے المستدرک میں، ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں، اور ابن حجر حیتمی نے صواعق المحرقہ میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، ابن عبد البر نے الاستیاب میں، اور بغوی نے مصابیح السنہ میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، اور ہموینی نے فرائد السمتین میں، ابو سعید نے شرف النبوہ میں، نسائی نے خصائص امیر المومنین علیہ السلام میں، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، خوارزمی نے مقتل الحسین علیہ السلام میں، اور ابن عدی نے الکامل میں، مناوی نے کنوز الحقائق میں، اور دوسروں نے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث متعدد سند کے ساتھ بعض صحابہ نے پیغمبر اکرم سے نقل فرمائی ہے. وہ صحابہ جنہوں نے نبی گرامی سے اس حدیث کو نقل کیا ہے جو سید الشہداء اور امام حسن علیہ السلام کی شان اور مقام و منزلت کو بیان کرتی ہے، وہ صحابہ یہ ہیں: امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ابن مسعود، جابر، ابو بکر، عمر، عبداللہ ابن عمر، قرہ، مالک بن حویرث، بریدہ، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، اسامہ، برہ، انس. ان سارے لوگوں نے نبی گرامی سے اس حدیث کو نقل فرمایا. ان سارے لوگوں کا نبی گرامی سے اس حدیث کو نقل فرمانا اس بات کی دلیل ہے، اور اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے
اس حدیث کو ایک مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا ہے، متعدد مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور بعض روایت میں تو یہ آیا ہے کہ آسمان کے ایک فرشتے نے، جس نے اللہ کے نبی کی زیارت نہ کی تھی، اس نے خدا سے درخواست کی کہ میں نبی گرامی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ نبی گرامی کی زیارت کو آیا وہ فرشتہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امت کی تمام خواتین کی سردار ہیں، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بس حدیث میں پہلی بات سید الشہداء امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام محبوب رسول خدا ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات والا صفات ہے جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، جن کو نبی گرامی چاہتے ہیں اور جن سے عشق اور پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، حسین منی و انا من حسین، ترمذی سنن جلد 5 صفحہ 321۔ روایات اور تاریخ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سارے لوگوں سے زیادہ چاہتے تھے، حتیٰ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ امام علی علیہ السلام، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں اس طرح کے تعبیر اور الفاظ موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ خوارزمی المناقب صفحہ 63 پہ یہ بات موجود ہے۔ اس طرح کی تعبیر انہم منی وانا منہم، یہ نہایت حقیقی اور واقعی اتصال اور ارتباط کو اور نبی اور ان میں کتنا گہرا رابطہ ہے انہیں بیان کرتی ہیں۔ یا حدیث زید ابن ارقم میں یہ بات موجود ہے، انا سلم لمن سالمتم، جس نے تم سے صلح کی، یعنی اہل بیت کے لیے اللہ کے نبی، جس نے تم سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، وحرب لمن حاربتم، جس نے تم سے جنگ کیا اس نے مجھ نبی سے جنگ کیا۔ ترمذی نے اپنی کتاب سنن میں جلد 5 صفحہ 360 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح کی روایات ایک روحی، واقعی اور خالص ارتباط کو بیان کرتی کہ نبی اور اہل بیت نبی کے درمیان روحی، واقعی اور ایک کتنا خالص، مخلصانہ اور معنوی رابطہ تھا، اس طرح کی روایات انہیں بیان کرتی ہیں۔ مسلم، ابن عبد البر اور شبلنجی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی گرامی نے فرمایا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حق میں اللہ کے نبی کا یہ قول ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، بار الہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے اللہ احب من یحبہما، جو حسن و حسین کو چاہے تو اسے دوست رکھ۔ بس پہلی چیز حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ دوسری بات امام حسین علیہ السلام محبوب رسول خدا ہیں۔ بغوی، ترمذی، ابن اسیر، نسائی، ابن حجر عسقلانی اور سید احمد زینی نے اسامہ سے روایت کی ہے کہ جناب اسامہ نے فرمایا، ایک شب میں نبی گرامی کے گھر کسی کام سے گیا، نبی گرامی گھر سے باہر نکلے، لیکن اللہ کے نبی اس حالت میں تھے کہ اپنی عبا میں کچھ چھپائے ہوئے تھے جس کو میں جان نہ سکا کہ وہ نبی کے عبا اور ردا کے نیچے کیا ہے۔ جب میں نے اپنی بات نبی سے کہہ لی
تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی رضا اور آپ کے ابا کے نیچے کیا ہے؟ تو نبی گرامی نے اپنی جب ابا ہٹائی تو اسامہ کہتے میں نے دیکھا کہ حسن و حسین علیہم السلام تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حاذان ابنا یا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں حسن حسین اور میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے۔ اللہم انی احبہما، خدایا میں حسن و حسین کو چاہتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ فاحبہما، تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اسے دوست رکھ۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، حدیث میں آیا کہ حسین ریحانہ پیغمبر ہیں، ریحانہ کی لفظ آئی ہے۔ اب ریحانہ عربی لفظ ہے، اگر میں اس کا ترجمہ پھول بھی کروں نا تو ترجمہ صحیح اور کامل تو نہ ہو سکے گا۔ اہل سنت کے بہت سے نامدار محدثین نے امام علی علیہ السلام سے، ابن عمر، ابو ہریرہ، سعید بن راشد اور ابو بکر سے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا سے دو پھول ہیں، دو ریحان ہیں۔ سنن ترمذی جلد 5 صفحہ 322۔ مناوی نے دیلمی سے فردوس الاخبار میں روایت کی ہے کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا سلام اللہ علیک ابا الریحانتین، اے دو ریحان، دو پھول کے والد، آپ کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو۔ اور اسے کنوز الدقائق نے جلد 1 صفحہ 145 میں نقل کیا، اور بعض روایت میں ہے کہ نبی گرامی نے فرمایا اوسی کا بریحانتی خیرا، اے علی میں آپ کو سفارش کرتا ہوں اپنے ان دو ریحان، دو پھولوں کی نسبت نیکی کی۔ نہایت ابن اسیر جلد 2 صفحہ 288۔ بس حسین ریحان پیغمبر ہیں۔ 3 بات، پہلی چیز سید شباب اہل الجنہ، دوسری بات محبوب رسول خدا ہیں، تیسری بات حسین ریحان پیغمبر ہیں۔ چوتھی بات، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے اور وہ شخصیت ہے کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ نبی گرامی سے جو مشابہ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ بخاری اور ابن اسیر نے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور آپ کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھا گیا اور لعین عبید اللہ ابن زیاد تلوار یا لکڑی سے آپ کے آنکھ اور آپ کے ناک کے ذریعے سے مار رہا تھا اور سید الشہداء کی توہین کر رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جب اس نے امام حسین علیہ السلام کی نیکی اور امام حسین علیہ السلام کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا تو یہیں کے اوپر انس نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی، انس نے یہ بات کہی کہ امام حسین علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے کہ جو اہل بیت میں سب سے زیادہ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ۔ یہ سید الشہداء کی چوتھی خصوصیت ہے کہ سب سے زیادہ اہل بیت میں آپ نبی گرامی سے مشابہ ہیں۔ صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 216۔ پانچویں بات، نبی گرامی امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ماں باپ کے اگر ہمیں جاننا ہے کہ ماں باپ کسی اولاد سے محبت کرتے ہیں نا تو یہ بوسہ دینا، اولاد کو چومنا، پیار کرنا، یہ ان کے محبت اور عشق کا مظہر ہے۔ اللہ کے نبی سید الشہداء کو بوسہ دیا کرتے تھے، بوسہ دے کر کائنات کی ہر فرد کو عملی طور پر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں حسین کو چاہتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ ابن عبد البر قرطبی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، اب یہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے دیکھا اور دونوں کانوں نے سنا کہ نبی گرامی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے پیروں پہ تھے۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا دونوں ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا، سید الشہداء کے پیر رسول اللہ کے پیر پر تھے، اور نبی نے یہ فرمایا ترقّا این بقّا، امام حسین علیہ السلام اوپر آ رہے تھے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے دونوں پیر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر پڑے، اور نبی نے فرمایا کہ حسین اپنے منہ کو کھولو۔ جب سید الشہداء نے منہ کھولا تو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کے دہان اور لبوں کے بوسے لیے، اور پھر فرمایا خدایا ان کو دوست رکھ اس لیے کہ میں انہیں چاہتا ہوں۔ عربی متن کچھ اس طرح سے ہے، قال ابو ہریرہ بصرت عینای ہاتانے، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا، یہ ابو ہریرہ کا بیان ہے، وسمعت اذنای، اور میری دونوں آنکھوں نے سنا، رسول اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے، وہو آخذ بکفی حسین، اللہ کے نبی امام حسین کے دونوں ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھے، وقدماہ علی قدم رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر تھے، وہو یقول، اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے ترقّا این بقّا، حسین آگے بڑھو، فرقی الغلامو، امام حسین علیہ السلام آگے آتے گئے، حتی وضع قدمیہ علی صدر رسول اللہ، یہاں تک کہ سید الشہداء کے قدم صدر پیغمبر اکرم کے سینے پہ پڑے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افتح فاک، اللہ کے نبی نے کہا اے حسین اپنے منہ کھولو، ثم قال، منہ کھولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کے بوسے لیے، اور پھر فرمایا اللہم احبہ، اے اللہ تو میرے حسین سے محبت فرما، فانی احبہ، اور میں اپنے حسین سے محبت کرتا ہوں، اور گویا لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انا ہونا، مجھے حسین کے پاس ڈھونڈو، یعنی رسول اللہ کو اگر تلاش کرنا ہے تو حسین کے ذریعے اللہ کے نبی تک پہنچنا ہوگا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ حسین اور نبی گرامی ایک جگہ کے اوپر ہیں۔ احمد طبرانی ابن اسیر نے امام علی علیہ السلام سے، اور حاکم نے مستدرک میں ابو سعید سے روایت کی ہے کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا یا فاطمۃ انی و ایاکی وہذا الراقد یعنی علی والحسن والحسین یوم القیامت لفی مکان واحد، اے فاطمہ میں اور تم اور یہ علی یہ شخص یعنی علی علیہ السلام اور حسن اور حسین علیہ السلام قیامت کے دن ہم سب کے سب لفی مکان واحد ایک جگہ ہوں گے۔ یہ چھٹی خاصیت ہے، اور ساتویں خاصیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت قائم امام عصر حضرت حجت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حذیفہ نے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ نبی نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلک اليوم، اگر دنیا میں سے ایک دن صرف بچے، یعنی دنیا کے دنوں میں سے اگر صرف اور صرف ایک دن بچ جائے اور پھر اس کے بعد قیامت آنا ہو تو لطول اللہ ذلک اليوم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا حتی یبعث رجلا من ولدی، یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک فرد کو بھیجے گا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کو بھیجے گا، اسمہ کاسمی، جن کا نام گرامی وہی ہوگا جو میرا نام ہے اور جو میرا اسم گرامی ہے۔ فقال سلمان من ای ولدک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی امام زمانہ
حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ آپ کی کس اولاد سے ہوں گے اور کن کے اولاد میں سے ہوں گے اور کس کے فرزند ہوں گے؟ قال من ولدی ھذا، تو نبی گرامی نے فرمایا میرے اس فرزند کی اولاد سے ہوں گے۔ وضرب بیدہ علی الحسین علیہ السلام، اور اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے اوپر رکھ کے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی نسل سے امام عصر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہوں گے۔ کشف الغمہ جلد 3 صفحہ 668 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار، 1، امام حسین علیہ السلام محبوب رسول خدا، 2، امام حسین علیہ السلام ریحان پیغمبر ہیں، 3، امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی سے مشابہ ہیں، 4، امام حسین علیہ السلام اور اللہ کے نبی ایک جگہ ہوں گے، 5، اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ ہمارے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔